کیوں اس صورت کے اندر بڑے اہم احکام موجود ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ کفار مکہ نے مدینہ منورہ پر پہلا حملہ غزوہ بدر، میدان بدر کے اندر جہاد ہوا۔ دوسرا حملہ کیا غزوہ احد، اور غزوہ احد سے جب کفار مکہ وہاں پر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں درے پر 40 تیر انداز مقرر فرمائے اور کہا یہ کہ تم یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، وہاں سے ہٹ گئے، تو فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ابو سفیان جو اپنی فوجیں اٹھا کر وہاں سے واپس چلا گیا تھا، وہ جب تھوڑا سا آگے پہنچا تو اسے یہ خیال آیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے تو اسی موقع پر ضرب لگانی چاہیے تھی، لیکن اسے اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس کے دل پر رعب چھا گیا اور وہ وہاں سے واپس مکہ معظمہ چلا گیا۔ لیکن غزوہ احد سے غزوہ احزاب کے درمیان مسلمانوں پر بڑا سخت وقت رہا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ان کے رعب میں کمی پیدا ہوئی تھی، اور جب کفار مکہ اس بات کی سازشیں کرتے رہے کہ اب ایک پوری بھرپور حملہ کر کے مدینہ منورہ کے اوپر ایک بار میں ہی معاملہ مکمل کر دیں، اور انہوں نے پھر مال جمع کیا، دولت جمع کی، ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی، اور فوج تیار کرنے کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے مشورہ کیا، پوچھا کہ اب مکے سے ایک بہت بڑا لشکر اور جس کے اندر بہت ساری افواج موجود ہیں، بہت سارے قبائل موجود ہیں، احزاب، حزب کی جمع ہے۔ حزب کا مطلب ایک لشکر، احزاب بہت سارے لشکر مل کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب بتاؤ ایسی صورتحال کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ ہمیں خندق کھود کر شہر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مدینہ منورہ ایک ایسا عظیم الشان شہر جس کے ایک طرف باغات تھے، اس طرف سے فوج کشی ممکن نہ تھی، اس کے ایک دوسری طرف ایسے پہاڑ اور چٹانیں تھیں کہ جس طرف سے فوج کشی ممکن نہ تھی، ایک طرف سے فوج کشی ممکن تھی، اور کہا گیا کہ اس طرف سے اگر خندق کھود لی جائے اور اس خندق کے اوپر بیٹھ جایا جائے تو دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو پسند فرمایا۔ خندق کی جگہ مقرر ہوئی، اور 6 دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عظیم الشان خندق کھود کر تیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خندق کے کھودنے میں مصروف رہے۔ یہ بڑا مدینہ منورہ والوں کے لیے سخت وقت تھا، ایک خوف کا عالم بھی تھا، ایک ڈر بھی تھا، دشمن بھی حملہ آور ہو رہا تھا، فصل بھی ناپکی تھی، کھانے پینے کی بھی کمی تھی،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظامات فرمائے، اور آپ نے ایک طرف جس طرف بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ موجود تھا جو آپ کے معاہدے میں تھے، حلیف تھے، اس طرف کچھ مکانات میں تمام عورتوں کو، بچوں کو منتقل کر دیا، اور باقی تمام لوگ خندق بھی کھودتے رہے، اور اس کے بعد اس خندق کے اوپر بیٹھ کر حفاظت کے کام میں مصروف رہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور دشمن چڑھ آئیں لیکن اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے، کارساز اللہ رب العالمین ہے، وہی مشکل سے نکالنے والا ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ یہ آیات مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تھا۔ یہ بڑا مبارک جوڑا تھا۔ اس صورت میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس رشتے کے اندر دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی، بالآخر یہ رشتہ ختم ہوا۔ اور جب یہ رشتہ ختم ہوا تو اللہ رب العالمین نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح فرما دیا۔ یہ نکاح ہوا ہے تو کفار و منافقین نے شور مچا دیا کہ ارے یہ تو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن یہ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں متعین کیا جائے۔ تو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے سے مختلف ہے۔ اس لیے اس گفتگو کے اندر ذرا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل عرب کا ایک اور قاعدہ تھا کہ جب اگر بیوی سے لڑائی ہوتی، اس لڑائی میں کبھی قسم کھا لیتے کہ تو میرے لیے اسی طرح حرام ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ۔ اب وہ عورت بیوی تو رہتی تھی لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے تو یہ قسم کھا لی ہے۔ زہار اس قسم کو کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ یہ اس طرح کہہ دینے سے ماں کے اندر تبدیل نہیں ہوتی، یہ تو تمہاری فضول بات ہے، فضول گوئی۔ اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ تم جو حضرت زید کو کفار مکہ کہنے لگے، زید ابن محمد نہیں، ان کا اصل نام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم ان کی نسبت، تم ان کا نام تبدیل نہ کرو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے
جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ نادانستگی میں زبان سے کوئی بات نکل جائے اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن دانستگی میں آدمی جب کوئی غلط بات کہے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، ان کی عزت قرآن مجید میں جگہ جگہ یاد دلائی گئی ہے۔ یہاں پہ بھی کہا گیا نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے اپنی ذات پر مقدم ہے، اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں نبی کو، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، تم سے بھی، اور نوح سے، ابراہیم سے، اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اس کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ کر آئے، کفار مکہ کا لشکر جب وہاں پر پہنچ گیا تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ میں نے تذکرہ کیا کہ یہ فوجیں آ گئی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودی، 6 دن کے اندر خندق تیار ہوئی۔ خندق تیار ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھودنے کے دوران اطلاع دی گئی ایک چٹان ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ آئے اور اس چٹان کے اوپر آپ نے پہلی ضرب لگائی، چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا۔ آپ نے کہا کہ مجھے روم کے خزانے دکھائے گئے۔ آپ نے چٹان پر دوسرا وار کیا، اس کا دوسرا حصہ ٹوٹا۔ آپ نے کہا مجھے ایران کی فتح کی خوشخبری دی گئی۔ آپ نے چٹان پر تیسری ضرب لگائی، تیسرا حصہ ٹوٹا، چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ نے کہا کہ مجھے عراق و شام کی فتح کی خوشخبری دی گئی۔ روم کی فتح، عراق و شام کی فتح، ایران کی فتح۔ مسلمانوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ سخت وقت تھا، منافقین کہنے لگے کہ ہمارا عجب حال ہے، اپنی بیویاں الگ کر دی ہیں، کچھ گھروں کے اندر بند کر دیا ہے، ہم ہلنے جلنے سے معذور ہیں، ہم اپنی رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور ان کو سنو، وہ کہہ رہے ہیں کہ روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، شام فتح ہو جائے گا۔ یہ دونوں کے ایمان کے اندر فرق۔ کفار مکہ جب وہاں پہنچے تو اس بات پر حیران رہ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی تدبیر کی ہے جو ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے اپنی فوج تو وہاں رکھی، لیکن اس وقت کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے بنو قریظہ، ان سے رابطہ کریں، ان سے کہیں کہ ذرا تم ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہاری طرف سے حملہ کرتے ہیں، تم ایک طرف سے حملہ کرو، دوسری طرف سے ہم حملہ کریں۔ بنو قریظہ کے پاس مدینہ منورہ کے ایک اور یہودی قبیلے بنو نذیر کو بھیجا۔ بنو قریظہ کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے ابتدائی طور پر انکار کیا، کہا کہ نہیں، ہم حلیف ہیں، ہم حلف نہیں توڑیں گے۔ بنو نذیر نے کہا پاگل ہو گئے ہو، یہ تو اچھا موقع آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کا، اتنی بڑی فوجیں آ گئی ہیں اور تم ابھی تک اسی حلف پر جمے ہوئے ہو۔
بھول جاؤ اپنے وعدے کو، موقع فائدہ اٹھاؤ۔ بنو قریظہ کے دلوں میں بدعہدی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بڑے صاحبان عقل و دانش کو اپنے پاس بلایا، ان سے کہا کہ جاؤ ذرا بنو قریظہ کے پاس ان کا حال پتہ کرو اور دیکھو اگر وہ عہد کے اوپر پوری طرح کاربند ہو تو آ کر پورے مجمع کے سامنے اعلان کرنا، اور اگر وہ تمہیں نظر آئے کہ وہ بدعہدی کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر آ کر مجھے تنہائی میں یہ بات بتانا تاکہ لوگوں کے مورال ڈاؤن نہ ہو۔ جنگی تدبیریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اختیار کی تھی۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس طرف پہنچے اور بنو قریظہ سے بات کی کہ بھئی تمہارا کیا ارادہ ہے، بنو قریظہ بالکل مکر گئے، کہنے لگے کہ ہم تو سوچ رہے ہیں اب اس معاہدے کا کیا فائدہ۔ وہ صحابہ اکرام واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو غطفان جس طریقے سے بدعہدی کر گئے، لگتا ہے کہ بنو قریظہ بھی بدعہدی کی جانب جائیں گے۔ یہ مسلمان خواتین جدھر موجود تھیں وہاں پر یہودیوں نے ذرا خبر لینے کے لیے کہ ان عمارتوں میں کون ہے، ایک یہودی تھا کہ جو ایک بلڈنگ ایک عمارت کے اندر چڑھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھیں۔ انہوں نے اس یہودی کو چڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک ڈنڈے سے اس پر وار کیا، تلوار سے اس کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے نیچے پھینک دیا، بتانے کے لیے کہ نہیں تم مت سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں، ہم یہاں پر پوری طرح چوکس۔ لیکن بنو قریظہ کے بدعہدی کی یہ خبر زیادہ دیر چھپ نہ سکی۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگے کہنے لگے کہ ہمیں تو رخصت دے دیجئے، ہم تو جانا چاہتے ہیں، ہماری بیوی بچے بھی اب خطرے میں۔ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ سب کے بیوی بچے خطرے میں، پوری ریاست خطرے سے دو چار تھی۔ اور میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک صحابی آئے، نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ایمان کا اعلان اس وقت نہیں کیا تھا۔ بنو قریظہ سے ان کے تعلقات تھے، بنو غطفان سے اور کفار مکہ سے بھی تعلقات تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اجازت دیجئے تو جا کر میں اپنی تدبیر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے پاس پہنچے، کہا کہ تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، یہ باقی لوگ تو مدینے کے باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ تو یہاں سے آ کر واپس پلٹ جائیں گے، تمہارا تو رہنا یہی ہے، اس لیے جو کچھ ہوگا بعد میں بھگتنا تمہیں پڑے گا۔ اور یہ کہا کہ وہ اگر تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو کہ ان سے کہو کہ اپنے کچھ اہم سردار تمہارے پاس گروی رکھوا دیں۔ بنو قریظہ نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے تو ہم بات یہ کریں گے کہ تم اپنے کچھ سردار ہمارے پاس گروی رکھوا دو۔ ادھر نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف پہنچے، کہا کہ وہ بنو قریظہ والے یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ان کے معاملات خراب ہو گئے تو تمہارے کچھ سردار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں اور اپنے معاملے کو بنا لیں، اس لیے جب تم جاؤ گے تو وہ تم سے تمہارے سردار مانگیں گے۔ ادھر یہ کفار مکہ ان کا وفد بنو قریظہ کے پاس پہنچا۔ بنو قریظہ والوں نے کہا کہ بھئی ہم کو تو یہیں پر رہنا ہے، ایسا کر لو کہ تم اپنے کچھ سردار ہمارے حوالے کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم کتنے سیریس ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ وہ نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کی مدد سے جو تدبیر کی تھی، ان کے دل اس بات پر یکسو ہو گئے کہ ہاں یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔
بنو قریظہ کا معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکا، کفار مکہ کو وہاں ٹھہرے 28 دن 30 دن ہو گئے۔ 30 دن تک پوری فوج کو کھانا کھلانا، اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یہ کوئی آسان چیز نہ تھی۔ یہ ٹھیک ہے، اس دوران یہ ہوا کہ ان کے کچھ بڑے پہلوانوں نے نکل کر مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ ایک بہت بڑا پہلوان عمر بن عبدود نیچے اترا، اس نے کہا کہ میں تم کو دعوت مبارزت دیتا ہوں، کون میرے مقابلے پر آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اجازت دی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عمر بن عبدود کو قتل کیا اور کفار مکہ کا غرور تکبر خاک میں ملایا۔ 30 دن گزر گئے کہ ان کے اوپر ایک سخت آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑنا شروع ہو گئے، اور اس حال میں کفار مکہ نے یہ کہا کہ اب یہاں پر بیٹھنے کا، یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنی فوجیں لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ لیکن 28 سے 30 دنوں کے اندر جب یہ محاصرہ تھا، جب خندق کھدی ہوئی تھی، ایک بڑا سخت وقت تھا جس سے پوری مسلمان ملت کو دوچار ہونا پڑا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے، بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے لو ایران کے، روم کے، شام کی فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں، یہاں پر تو ہم یہیں پہ ختم ہو رہے ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ منافقین نے کہا کہ نہیں، اب موقع نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے کا، واپس چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تأمل ہوتا۔ یہ فتنے میں شامل ہو جاتے، مسلمانوں کو قتل کرنے میں ملوث ہو جاتے۔ اور یہ جب سمجھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، طاقت و قوت اس وقت ان کی کم پڑ رہی ہے، کفار طاقتور ہو رہے ہیں، تو یہ کفار کا ساتھ دے دیتے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ یہ ڈٹ کر رہیں گے، جم کر رہیں گے، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔
خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو۔ مشکل وقت آ جائے تو ان کی جان سولی پہ اٹک جاتی ہے، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بددوؤں کے درمیان جا بیٹھیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن کر مشکلات میں ڈٹنے والے نہیں ہیں، فرار ہو جائیں گے، بددوؤں کے ساتھ جا بیٹھیں، وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، بریکنگ نیوز پتہ کرتے رہیں کہ کیا ہوا ہے، ذرا اطلاع تو دے دو۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ حق و باطل کے مارکے کے اندر حصہ وہ لے گا جو صاحب ایمان میں سے ہوگا، اور جو صاحب ایمان نہیں ہوں گے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوستو، ایک بڑی عظیم الشان آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یہ آیہ مبارکہ ہم میں سے ہر ایک نے سنی ہے، خاص طور پر جب سیرت کا کوئی جلسہ منعقد ہوتا ہے یہی آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری نمونہ، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ پیتے کیسے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ پھرتے کیسے تھے، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کی آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں، شان نزول بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں پر کہا گیا در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں، سیرت میں بہترین نمونہ۔ مدینہ منورہ کے اندر غزوہ احزاب کے وقت ایک قحط کی کیفیت، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملے۔ یہ دونوں خندق کھود رہے تھے۔ پہلے صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ میرے بھائی، میں کئی دن کا بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا کھانا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جسے اپنے حلق سے اتار سکیں، کئی دن ہو گئے، بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو مجھے دے دو، میں پیٹ بھر لوں اپنا، کچھ کم از کم اس کا انتظام کر لوں کہ ذرا ڈھارس ہو جائے۔ دوسرے صحابی نے پہلے صحابی کو جواب دیا کہ میرے بھائی میں بھی کئی دن کا بھوکا ہوں، کئی دن سے حلق سے کوئی کھیل اڑ کر نہیں گئی۔ اور دوسرے صحابی نے کہا کہ میرے بھائی آج میں نے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے تاکہ وزن محسوس ہو اور بھوک کی شدت کم ہو جائے۔ یہ دونوں کہنے لگے کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے چل کر کہتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو تو ہمیں دے دیں۔ یہ دونوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہ پہلے صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی دن کا بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور یہ میرے بھائی بھی کئی دن کے بھوکے ہیں، اور بھوک کی شدت اتنی بڑھی ہے کہ آج انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے تاکہ وزن محسوس ہو، بھوک کی شدت کم ہو جائے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو تو ہمیں دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کچھ کہے بغیر شکم مبارک سے کپڑا اٹھا دیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، جس طرح میرا نبی بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، کفار کی ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیرت کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور دیکھنے کے دائرے تو بے شمار، ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ جو مدینہ منورہ کا حکمران ہے اور دونوں جہانوں کی بادشاہت کرنے والے کا حبیب، رب العالمین کا حبیب، آج ہم بھی دیکھتے ہیں قوم مشکل میں ہوتی ہے، لیکن ادھر چراغاں بھی ہو رہا ہوتا ہے، بہترین کھانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے قوم کس مشکل میں ہے، قوم کس پریشانی میں۔ ذرا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں ہے کہ اگر قوم کے ایک آدمی کے پیٹ پر 1 پتھر بندھا ہوتا ہے تو میرے رب کے حبیب کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں، زیادہ مشکل برداشت کرتا ہے، زیادہ تنگی برداشت کرتا ہے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کہا گیا تھا ایمان لاؤ گے تو آزمائش ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ فرق دیکھیے، منافقین کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون سی مصیبت آ پڑی، اور مومنین کہہ رہے تھے کہ رب نے یہ کہا تھا ایمان لاؤ گے آزمائش ہوگی، یہ وہی لشکر ہیں جو ہماری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ بڑے عظیم الشان لوگ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے، اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ وہ جو 28-30 دن ٹھہرے لیکن کوئی فتح حاصل نہ کر سکے، آندھی چلی، طوفان آیا، خیمے اکھڑے، وہیں سے واپس ہو گئے۔ مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست۔ اور دوستو، جب کفار مکہ کا لشکر واپس ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب آئندہ مدینہ منورہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکے گا، اگلی بار یہ اقدام ہماری جانب سے ہوگا۔ اور 20 رمضان المبارک
یہ وہ عظیم الشان دن تھا جس روز فتح مکہ ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کر دیا، اور کیسے امن کے ساتھ کہ سرزمین حرم میں کوئی خون نہیں بہایا گیا۔ اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب سے گھر پہنچے، نماز ظہر کا وقت ہونے والا تھا، اپنے ہتھیار اتارنا چاہتے تھے۔ سیدنا جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں نے تو ہتھیار اتارے نہیں ہیں، آپ کیسے ہتھیار اتار رہے ہیں؟ جائیے بنو قریظہ کے معاملے کو اسی موقع پر مکمل کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز عصر سب لوگ بنو قریظہ کی طرف ادا کریں گے، اور شام ہونے سے پہلے بنو قریظہ کے سامنے آپ موجود تھے۔ بنو قریظہ نے ابتدائی طور پر ڈٹائی کا ثبوت دیا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں۔ سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے، قبیلہ اوس، اور قبیلہ اوس کے دور جہالت میں بنو قریظہ سے تعلقات رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شاید وہ فیصلہ کریں تو ہمارے مقابلے میں زیادہ ہمدردی کا فیصلہ کریں گے، لیکن اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمی بھی تھے، جو مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بجائے میں فیصلہ کروں گا تو ان کے حق میں کر دوں گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی تمام عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے گا اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا، ان کی املاک پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بدعہدی کی ہے جب ایک دشمن سر پہ کھڑا ہوا تھا کہ ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اور مسلمان جب بنو قریظہ کے محلوں کے اندر، ان کے قلعوں کے اندر داخل ہوئے تو وہ سارا اسلحہ، 1500 تلواریں، سینکڑوں زرہ، بختر، بھالے ان کو ملے کہ جو انہوں نے کفار مکہ کی مدد کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں، ان کے اموال کا وارث بنایا، وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ بڑا سخت وقت تھا، مشکل وقت تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس وہ مال و دولت موجود نہ تھا، بڑی فقر درویشی کی زندگی بسر کی تھی۔ ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہ دونوں، ایک کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ایک کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تھیں۔ ام المومنین، امہات المومنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اپنے گھروں کے لیے کچھ زیب و زینت بھی، کچھ آسائش بھی، کچھ آسانی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ مالی مشکل تھی، پریشانی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ یہ تم کیسی بات کر رہی ہو، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔
اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے اگر سختی برداشت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تمہارے لیے رکھا ہے۔ یہاں پر ایک خاص چیز جس کا تذکرہ کیا گیا کہ تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اس کو فقہ کی زبان میں تحییر کہا جاتا ہے کہ مرد کسی موقع پر عورت کو طلاق کا حق دے دے، لیکن طلاق کا یہ حق ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ضرور اس کو استعمال کرے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عورت فوری طور پر مرد سے الگ ہو جائے۔ کہا گیا کہ اگر تم مال دولت چاہتی ہو تو میں کچھ دے کر تمہیں رخصت کر سکتا ہوں، اور نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔